نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باہر کوئی تھا بندہ اور بھی ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ بس ٹھیک، کوئی نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، باہر تھا وہ بندہ۔ اچھا، وہ یوم کہتے ہیں دن کو۔ یہد ظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائیں گے، ہتھیں چک مارتن، آئے ہمارا جو ظلم ہے، اللہ نہیں محبت رکھتا ظلم کرنے والوں سے، ظلم سے اللہ کو نفرت ہے۔ تو اس وقت اپنے ہاتھوں پہ کاٹیں گے، آئے ہم نے کیا ظلم کیا، کیوں ظلم کیا۔ یدائے یعنی ہاتھوں کو، یقول یا لیتنی اتخذت، آئے کس طرح میں یہ کر لیا، میں نے یہ کیوں کیا۔ مع الرسول، میں نے تو رسول کے ساتھ رہنا تھا، سبیلا اس کے راستے میں چلنا تھا، اللہ کے رسول کے راستے پہ چلتا، میرے ساتھ یہ کیا ہوا، میں نے یہ کیوں کیا۔ پھر کیا کہا، یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ خلیل کسے کہتے ہیں بھائی؟ دوست کو۔ میں نے فلاں آدمی کو کیوں دوست بنایا، جو ظالم تھا، ان ظالموں سے میں نے کیوں دوستی لگائی تھی۔ ہائے افسوس، میں نے کیوں ایسے کیا، میری خرابی، میرے ہائے، کس طرح میں نے فلاں کو دوست بنایا۔ اس دوست کو پھر اس وقت کوسے گا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کیوں لگائی۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ظالموں کے ساتھ چلنا پھرنا نہ کریں، تو آپ لوگ چاہے ناراض ہو جائیں، یہ تو ہم نے کر دیا تو دوست ہے یار، دوست برے دوست سے دوستی صرف لگائے، اس کے ساتھ ظلم میں شریک نہ ہو، تب ہی جنت میں جائے گا۔ حضور نے 2 ٹوک لفظوں میں یہ کہہ دیا، جس ٹولے سے آپ محبت کریں گے اسی ٹولے سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، جس ظالموں سے محبت کریں گے تو ظالموں کے ٹولے سے اٹھائے جائیں گے۔ مع الرسول، میں تو رسول کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، تو میں نے وہ فلاں کا دوست خلیل بنا لیا۔ اس لیے جب ہم کسی کو فرض کیا کہ منع کرتے ہیں کہ یہ ایسے آدمی کی سفارشی بن کر آپ میرے پاس آئیں، تو یہ آپ نے جہنم خرید لیا، میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ جہنم خرید لیا آپ نے۔ تو وہ ایسے کرے گا کہ نہیں، یہ دیکھیں جی حضرت صاحب تو اتنی سی بات پہ ناراض ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر میں ان کے ساتھ رہتا ہوں تو میں بھی تو اسی زمرے میں آؤں گا نا۔ اگر کسی ظالم کے ساتھ آپ مدد کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ دوستی لگاتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے اور آپ کے درمیان راستہ جدا نہیں ہے، تو میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گا۔ میری مجبوری ہے کہ میں یہ کہنا پڑتا ہے، یہ انہی پارا نہیں، آیت نمبر جڑی ہے نا 26 تو 27 28 تک پڑھ لو، تجھے یہ پتہ لگ جاسی کہ یہ بڈھا کو ٹھیک ہی رونا رہا، ٹھیک ہی رونا سی ہے۔ اگر ایسے اعضاء نہ کرنے، فرقان، آیت نمبر فرقان، گھر جا کر دوبارہ پھر ریپیٹ کرے، ہم جس کے ساتھ علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں وہ ساری مجبوری ہے کہ اس کے ساتھ رہوں تو میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ کسی آدمی دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، ہم اس کی سفارش لے کر آئیں گے کہ اس کے لیے حضرت جی دعا کرو۔ تو پہلی بات ہے کہ آپ اس ظالم کا ساتھ دیا، تو اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے کیوں اس کا ساتھ، اس کو خلیل کیوں بنایا۔
تو اللہ تو کہے گا کہ یہ تو ظالموں کا ساتھ دینے والے تو ظالموں کے ٹیلے میں جائیں گے. اگر میں ان کو اپنے سے جدا نہیں کرتا تو میں بھی اسی زمرے میں آؤں گا. بعض میں اسی لیے یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ بعض ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. حضرت صاحب کی کوئی مجال نہیں کہ دعا اس لیے کے لیے کرنا میں جہنم کو مانگنا ایک برابر ہے. اس کے لیے دعا کرنا میں نے مظلوم کے لیے دعا کرنی ہے. ظالم کے لیے تھے بلی بلمباور جو ہے، بلم باور جسے نہ کسی کا نام تھا تو اس کا نام ہم تو ولی بلمباور کہتے ہیں نا، بلم باور نام ہے اس کا. وہ اسماعیل اعظم کا مالک تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قوم کو گمراہی میں نکالنا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے جو سے نکالنا اس سے جنگ لڑنی پڑتی ہے. تو تمام کے لوگ جو ہے نا بلم باور کے پاس گئے کہ یہ حضرت موسیٰ بڑے جلال والے وہ آئے تو ہمیں قتل کر ڈالیں گے. تو آپ ایسا نہ کریں، آپ دور ایسے کریں. پھر ان کو نذرانے دینے شروع کر دیے. بھائی ہم نذرانے سے کیوں کتراتے ہیں بھائی لینے سے؟ یہی وجہ ہے. نذرانے دینے شروع کیے تو جب نذرانے لیتے رہے تو ان کی احسان ان کے دل و دماغ پہ حکمرانی کرنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا. بلم باور نے کہا. تو بلم باور نے کہا کہ میں اللہ سے پوچھوں گا. تو اللہ نے پہلے تو انکار کر دیا، اس کے بعد دوبارہ پوچھا ہے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں. دوبارہ پوچھا تو جواب ہی نہ آیا. اب ایک بار کہہ دیا تو اللہ تو ایک ہی ہے تو اس کا ایک ہی فیصلہ ہے. پھر دوبارہ کیا تو انہوں نے کہا، ساری قوم نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں اگر کوئی اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نہ کرتے، جیسے پہلے منع کیا آپ بھی منع کر لیتے. ان لوگوں کی صدقہ اور خیرات کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. تو آپ دعا کریں. جب دعا کرنے کے لیے ویرانے میں گئے، ایک پہاڑی کے اوپر چڑھے گئے، جو دعا کرنے لگے تو دعا ان کے لیے گئے. تو انہوں نے قوم نے کہا کہ حضرت جی ہم تو اپنے لیے دعا کروانے آئے ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے بدعا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میری زبان میری کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے. میری زبان میری کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے. میں کیا اور کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر میری زبان سے کچھ اور بات نکل رہی ہے. یار اگر مجھ سے پیار ہے تو میرا دفاع کرو، ایسا نہ کرو. سارے اپنے اپنے اندر میں جھانک لینا، دیکھیں کہ ہم اپنے پیر کے ساتھ کیا وفا کر رہے ہیں. میں کس کے لیے رو رہا ہوں؟ آپ لوگوں کے لیے. ساری رات دیوار کی ٹیک لگا کر آپ لوگوں کے لیے روتے گزر جائے تو آپ کا آگے سے یہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب کی دعا بڑی منظور ہے. جب بلم باور نے دعا کرنی شروع کی، اس کے باوجود کہ زبان لڑکھڑا رہی ہے، وہ کہنا سے قاصر ہے، اس کے باوجود انہوں نے دعا کی تو زبان لم کرنا سینے پر آ گئی، بات نکلنے سے قاصر ہو گئی. تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے بلم باور کو سوابقاف نے کتے کی شکل جو ہے یہ وہ دے کر جہنم میں کر دیا، فیصلہ کر دیا. تو جو سوابقاف کا کتا نیکوکاروں کے ساتھ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے ظالموں کے ساتھ رہنے والا ظالم ہو جاتا ہے چاہے نیکوکار بھی ہے. تب بھی بلم باور نے کیا کیا؟ ظالموں کا ساتھ دیا تو ظالموں سے ہو گیا. تو اس کتے نے پلیت ہوتے ہوئے نیکوکاروں کا ساتھ دیا تو نیکوکاروں میں شامل ہو گیا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہم اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں یار یہ راستہ چھوڑ دو. جو میدان عرفات سے جو حاجی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے میدان عرفات سے مزدلفہ میں جاتے ہوئے راستے میں ایک راستے میں ایک حصہ آتا ہے، اس میں سے لوگ بھاگ کر نکلتے ہیں. حاجیوں سے پوچھ لیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جلدی جا. آج کہاں تھا وہ جو خانہ کعبہ پہ حملہ ابرا آیا تھا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے؟ وہ ظالم وہ اس ظالم کی اس جگہ پہ ہے جہاں اس نے کیمپ لگائے تھے، اس سے بھاگ کر نکلے. آج بھی
یعنی 1500 سال گزر گئے ہیں، آج بھی اس جگہ سے بھاگ کر جائیں تاکہ اس جگہ میں قہر نازل ہوا تھا۔ ابابیلوں نے اللہ کا ساتھ دیا تو جو اللہ کے ساتھ دیتے ہیں وہی غالب آتے ہیں، وہ ابابیلیں ہاتھیوں پہ غالب آ گئی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جو نیکوکاروں کا ساتھ دیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ آئندہ بھائی ادھر نہ آنا۔ یہ نہیں ہے میں اس باب آدم کا بیٹا نہیں ہے یا میرا فرمانبردار بڑا فرمانبردار بہت اچھا، مگر میں نے تو اپنی دفاع کرنا، اپنا دفاع کرنا۔ اگر میرا بھی نام ان پہ میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں دعا کے لیے تو مارا جاتا ہوں۔ فرض کیا علی احمد صاحب آپ اپنے پیر کی ناموری کی وجہ سے کہ میرے پیر صاحب کی عزت آبرو بڑھے گی، ان کی دعا قبول ہو جائے گی تو میرے پیر کی شان بڑھے گی، اور شان بڑھنے کے بعد یہ جنت میں جائے پیر، تو ہم یہ کریں کہ وہ آدمی جو کسی کے گھر جا کر کسی کی عزت لوٹے پھر گولی لگا دے، اس کی سفارش لے کر آپ لوگ آئیں، مجھ سے یہ ہمدردی کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو منع کیا ہے تو آپ ناراض ہو جائیں۔ یار یہ قرآن کریم پڑھ لو، یہ آج موقع ملا آپ کو، یہ پڑھ لو۔ کیا میں درست کہہ رہا تھا؟ اور پڑھو، اور ضرور پڑھو۔ اس لیے میں نے بے شمار 1 بار 2 بار 4 بار نہیں، بے شمار کہہ چکا ہوں یار۔ ان اللہ یحب الظالمین، نہیں محبت کرتا ظالموں سے اللہ، تو جس سے محبت اللہ نہیں کرتا آپ اس سے محبت کریں تو آپ بھی جہنم میں ہی جائیں گے۔ یہ آیت نمبر جو ایسے کریں گے نا، آیت نمبر 26 ایلو پڑھ لو، کرسی پر بیٹھ جاؤ بے شک، ہاں تو زور سے پڑھیں، آگے بھی 2-4 آیتیں پڑھ لیں کہ یہ سمجھیں کہ یہ جی پیر صاحب ایسے سخت آدمی ہیں جی، ان کو تو ہم خدمت کرتے ہیں، ان کو تو احساس ہی نہیں ہے ہماری خدمت کا، دن رات ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اپنا رویہ ہمارے ساتھ ایسے ناروا کرتے ہیں۔ یہ نہیں پتا میں کر کس لیے رہا ہوں، کہ میں کس لیے کر رہا ہوں۔ علی احمد صاحب آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں؟ یہاں سے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، رسول کا، اللہ کے رسول کا مسافر بنا ہوتا، اس راستے کا مسافر بنتا، رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چلتا۔ آج میں کہہ رہا ہوں یار تو مجھے یہ نہ شیرنیاں دے کر مجھے راضی نہ کریں، میرے پاؤں دبا کر راضی نہ کریں یار، خود بھی مجھ پہ بھی ناراضگی آئے گی تو آپ بھی جنت میں چلے جاؤ۔ آگے پڑھ لیں تھوڑا۔ وائے خرابی میری، ہائے خرابی میری، ہائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس سے پتہ چلا اس کا دوستی کی وجہ سے میں آج جہنم جا رہا ہوں، اس دوستی کی وجہ سے جہنم جا رہا ہوں۔ بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان مجھے تو ایک پیر بھی ملا، رہنما بھی ملا، اس کے باوجود میں نے اس آدمی کو اٹھایا تو لے آیا دعا کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، جو مظلوم ہیں بیچارے گھر بیٹھے رہ رہے ہیں، جو گھر بیٹھے رہ رہے ہیں۔ اشفاق صاحب مادر سے میں ایک بات کروں، درگزر کرنا کئی آگے بھی ہویا، آپ کی بھتیجا، ان کو میں نے کہا کہ میرے گھر نہ آئے، پتہ آپ کو؟ زور سے بولیں نا، گونگے ہیں، زور سے بولیں۔ پیر کہتا کریں تو آپ خاموش ہو جائیں، تو یہ بات رسول ہی بدتمیزی میں آتی ہے۔ آئندہ میرے پاس نہیں آنا،
اس نے کی وجہ کیا، ایک آدمی موچی فیملی کا جس کی پراپرٹی ساری 5 یا 6 مرلے کا مکان ہے، وہ اس کے ساتھ مدد کے لیے لے آیا، تو اس نے ایسے کیا کہ اس کے لیے دعا کریں جی، انہوں نے 5 لاکھ روپے کا اپنا ٹرانسفارم لیا ہے، 2 دن مشین چلی ہے تو رک گئی ہے۔ تو پوچھیں ان سے، میں نے تو کچھ نہیں پوچھا، میں نے کہا کسی کا راستہ بند کیا وہ کھول دیں، ایسے ہی تھا، میں نے کہا آپ نے کسی کا راستہ بند کیا وہ کھول دیں، اے جی وہ تو میرے حق عدالت نے فیصلہ کیا۔ میں نے کہا اگر عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا تو اس کے پیسے میں دے دیتا ہوں، یہ پتہ آپ کو، اس کے پیسے میں دیتا ہوں، مگر انہوں نے، ان کے بھتیجے نے اس کا ساتھ دی، تو بڑا اگر جا کر کاچ لیں وہ اس کا بڑا ہوا نا تو 15 مرلہ جگہ ہوگی۔ اب تو اس کو کہتے ہیں، اس کو کہہ رہا ہے مخاطب کرتے ہیں 15 مرلے جگہ اسی 15 مرلے ہے پہ، یہ نہیں پتہ 15 مرلے نے پیسے بابے کو جیسن دے تھے غریبہ مسکینہ نہیں آنسو صاف کرنے واسطے، اس بندے نے ساتھ دینے جس نے کل پراپرٹی 4-5 مرلے ہے، تو لوگوں نے گھر میں گزر کے جانا موچی فیملی نہ، وہ موچی میرا رشتہ دار جس نے واسطے میں آنا، میں جگہ لے کے میں پیسے دینا، اور میں آج بھی کھڑا کرو رستہ کھولنا تو میں یہ بھی اس نے دنیا نے رستہ بھی کھول کے دے سا، رزق نے رستہ بھی کھول سا، تو اس نے رستہ بھی آج بھی پیسے دے سا، اگر ادھر دے سکنا یہ کیس واسطے، اللہ نہیں جا واسطے تو بھی اللہ نے مخلوق سب سے بڑی ہے۔ یہ دیکھیں میرے دوستو، اللہ کے رسول سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے طرف چلو، کوئی کتا اگر ہے نا اسے بھی مارنے کے لیے تیار نہ ہو، کتا اگر رو رہا ہے نا، صبح میں اپنے بچے کے لیے بڑا خوش ہوا ہوں، اس نے ایک کتا لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا، یہ جوان آدمی ہے، بچہ ہے، اسے کیا بتایا، آنا ہے افسوس، وہ بھی انسان تھا جس نے اس کی ٹانگ توڑی ہے، آج کتنی مشکل سے یہ چل رہا ہے، تو خود تو نہیں ٹوٹ گئی، ٹانگ توڑی کس نے ہے؟ انسان نے، جس کے لفظی معنی ہے احسان کرنے والا۔ یہاں سنی وابی شیعہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیا تعلق ہے سنی کا، کیا بریلوی، کیا وابی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، اس کا کیا تعلق ہے؟ کام تو ہم ظالموں سے کر رہے ہیں، قرآن کریم میں نے لکھا، میرے پیو نے لکھا یہاں، یار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقریریں بھی چھوڑیں، آپ بڑے بڑے عالم بننا چھوڑیں، زہری بود و باش نہ رکھیں، اندر سے تہ سے دل کی تہ گرائیوں سے جھک جائیں ادھر، پروردگار جو مرضی اللہ کی ہے اس پہ چلیں، جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا اس پہ چلیں۔ آپ نے تو جانوروں پہ بھی رحم کھایا، آپ نے جانوروں پہ بھی رحم کھایا، ایک شتر بھاگتا ہوا آیا تو وہ اتنے قد آور تھا کہ وہ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ سارے ڈر گئے کہ یہ تو آ رہا ہے اس قدر بھاگتا ہوا تو یہ تو نقصان دے گا، تو جب قریب گیا تو میرے آقا حضور نے کہا کہ آپ آگے پیچھے ہو جائیں، دیکھیں جرد میرے نبی کی، ہاں 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 کیا شان میرے نبی کی، آگے پیچھے ہو جائیں، آپ ڈریں نہ، آگے پیچھے ہو جائیں، مگر یہ اگر ہم لوگ ہوتے تو کہنے یار اسے ڈھکے ادھر آ، یہ ڈھکے پیچھے اسے روکو ذرا، یہ تو مجھے کھا جائے گا، تو اونٹ جانتا ہے مگر مولوی نہیں جانتا، افسوس یہ ہے اس بات کا، مولوی نہیں جانتا، اونٹ جان رہا ہے، اونٹ نے ایسے کیا کہ 4 قدم پیچھے اپنے گھٹنے زمین پہ لگائے اور رینگتا ہوا میرے آقا حضور کے خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے اس کے گردن پہ دست شفقت رکھا تو اس نے کان کے ساتھ کچھ کہنے لگا، میرے آقا حضور نے کہا کہ یہ کہہ رہا اونٹ میں فلاں یہودی کا ہوں، تو مجھے اس نے نسل کشی کے لیے رکھا تھا، تو اس وقت تو میں نے بوجھ اٹھایا نہیں جوانی کے دور میں، اب مجھے طاقت کوئی نہیں ہے، مجھ پہ بوجھ زیادہ، لاڈلا کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے، میرے آقا حضور میں نے آپ کو دیکھا تو فریادی آ گیا، تو جب یہ بات اس یہودی سے آ کر پوچھی تو
انہوں نے کہا بابا جی حضور یہی بات ہے، یہی بات ہے، بات اصل میں یہی ہے۔ تو میں ہوں، چونکہ میں جس مقصد کے لیے رکھا تھا وہ تو پورا نہیں ہو رہا، تو میں نے اس سے تو کچھ کام تو لینا ہے، میں اس کو خوراک دے رہا ہوں۔ تو کہا کہ یہودی دیکھ، یہودی ہو کر وہ کیا کیا کہ آج سے میں اس اونٹ کو آزاد کر دیتا ہوں، اس پہ بوجھ لا دوں گا ہی نہیں، اس پہ بوجھ ڈالوں گا ہی نہیں، آزاد کر دیا۔ یہ دیکھیں، جانور جانتے ہیں، پرندے جانتے ہیں، درخت جانتے ہیں، مگر آج ہمارا امتی اگر ہم آج ہی پیروی رسول پہ چلنا شروع کر دیں، کوئی فرقے کی بات نہیں ہے، سب مسلمان ہیں۔ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ رہا ہے، پھر اسے کافر کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ کہ ہمارے پاس کون سا سرٹیفکیٹ آیا کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے مگر ظلم نہ کرے۔ اعلان کر دیا اللہ نے کہ میں ظالموں سے محبت نہیں کرتا، میں تو رحم کرنے والوں پہ رحم کرتا ہوں، خدا رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں پہ۔ میرے دوستو، اگر آپ کو کوئی شکوہ شکایت جو کچھ بھی ہے، خدا را میں ضعیف ہوں، قبر کے کنارے پہ پہنچا ہوں، مجھے معاف کر دینا، مگر میں نے اگر کوئی غلط بیانی کی ہے تو میں قیامت کے دن میں مجرم ہوں۔ میری قرآن کریم میرا ساتھ دے رہا ہے، یار آپ بھی ساتھ ہے، یہ میں نے تو نہیں لکھا یہاں، یا جو میں نے بیان کر رہا ہوں کیا اس سے کوئی اس کے منفی کوئی بات ہے میری؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ظالم چاہے آپ کے قدم چوم لے، بے شمار آپ کو عطیات پیش کرے، تحفے تحائف دے، جیسے بلم باور کے لیے تحفے تحائف دیتے ہی اس کی قوم شیرنیاں لیتی رہی، تو بعد میں ان کا انجام دیکھا۔ یہاں آپ کو پتہ ہے، بینک والے ہوں یا دوسرے ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کے میں نے کہا یہ نہیں ہے، میں نہیں لوں گا، یہ لے جاؤ، جاؤ یہ لے جاؤ، ہم نہیں لیں گے۔ وجہ اس کی یہی ہے، یہ جس کے مقصد میں ان کا یہ جا رہے ہیں، یہ وہ اس کا ضائع ہوگا، یہ لگنے والا ہی نہیں ہے۔ بے شمار حافظ صاحب، یہ ظفیر صاحب، یہ لوگ ایسے ہیں۔ میرے ایک دوست کی بیوی، اس نے کہا کہ میرے ماموں نے عمران خان کو 1.5 کروڑ روپیہ دیا ہے الیکشن کے مہم میں، انہوں نے ان کو عنایت فرمایا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک 10 روپے بھی اس کی مسجد میں گئے ہوں، قطعاً جا نہیں سکتے، اس لیے وہ رقم مسجد والی ہے ہی نہیں ہے، وہ رقم مسجد والی نہ تھی ورنہ مسجد میں جاتی۔ تو ایسے ہے کہ یہ جو ہم ایک اور بات ضروری کرنے چاہتے ہیں رکھ لیں کہ ایک بڑا میں نے واقعہ، اس وقت میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، مگر یہ اس وقت بھی کوئی اچھی بات مجھے میسر آ گئی تو میں وہ میرے کانوں سے نکلی نہیں ہے، وہ دماغ میں سما گئی۔ تو شاہ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کی نماز قضا ہوئی صبح کی، تو جب اس کو سورج اوپر آیا تو نماز قضا کرنے کے لیے تو گڑ گڑا کرنا، سسکیاں لے لے کر مسجد میں رونے لگا، ہائے میری نماز گئی، کیوں قضا ہوئی، مجھے غفلت نے کیوں ایسے جکڑ لیا، مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہوا ایسے، رو رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا، اللہ رحمان رحیم ہے کہ رو کر آ گیا مجھے معافی مانگنے کے لیے، 27 نمازوں کا اجر دے دیا۔ دوسرے دن شیطان گیا تو نماز کا ٹائم جب ہوا تھا، آنا اٹھو لالا، نماز میں ٹائم ہو گئے، لالا نماز میں ٹائم ہوئے، تو کیا اچھا چلو بڑا نیک آدمی ہے، تو نماز ہے نا آنا، تو کیا کیا نا بتی بال گئے تو لائٹ بال کے تاکہ کہ مسجد میں داخل جائے گا، تاکہ نا آج تم ہی آ جانا اندر، اسے کیا میں نہ اندر آؤں، اسے کیا تو پھر تم ہی جھگڑنے کا لے تھے تو تو کنے نا، اسے کیا میں ابلیس ہوں، تو پھر تو ہی مارنا کیا ہمدردی ہے، اسے کیا کل جڑا ٹائم مارنا رہے نا،
وہ تو ستائی نمازاں نے سواب ملیا تھا اج میں چڑھنا میں تو وہ ستائی نمازاں نے ملنے اس واسطے بتی بال کے پہلے ہی لے آئے ہم۔ آج ہمیں نیکی کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، نیکی کے لیے میں نے کہا جی معذور تو ایسے بچے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دیکھیں بیچارے معذور ہیں، ان کے لیے کرسیاں بچھا رہے ہیں۔ اوے باہر کٹے ہوئے نہیں رہنے دو بس اتنی کافی ہے، رہنے دو بس انہوں نے بچے کر کرو کہ ایک کرسیاں ڈا دو، کرسیاں ہٹا کے کرسیاں ڈاؤ صوفی صاحب پتہ بھی قیام نماز نے فرض کیا ہے تکبیر اللہ قیام رکوع اور سجدہ، کرسی پہ بیٹھے یہ چاری چیزیں ہوتی ہیں، ایک فرض کا ترک ہو جانے اور نماز ختم ہو گئی، تو ہم کرسی پہ بیٹھے تکبیر اللہ ایک تو وہاں ایک کیا قیام بھی ختم ہو گیا، رکوع بھی ختم ہو گیا، سجدہ بھی ختم ہو گیا، باقی نماز رہی کہ ہمیں اللہ نہیں رضاوت ہے چلو مسجد کی کرسیاں ڈا دیں کہ نیکی نے یہ بڑا نیک آدمی ہے، کرسیاں لا دی، یہ نہیں پتہ مسلمانوں نے پٹھا ہی بال کیا، ایک وقت آیا ایک بات بڑھتے بڑھتے صفے لگیں گے مساجد میں، مسجد کا احترام ہی کوئی نہیں ہے، گوشے کرنے نہیں یہ کیا ہوا تو کیڈی ایڈی ہنسی نہیں تھا کوئی کنجر نہیں چلیں گے اگے تقریر ہو رہی ہے مولانا صاحب کچھ بیان کر رہے ہیں تو ہنسن لگے ہیں بچائے کنا نہ کن لا کے کہ مسجد کا احترام ہے، خدا کا خوف کرے، یہ مسجد کہتے ہیں جب سجدہ کیا جائے، سجدہ ایک وہ عمل ہے جس سے کعبہ قوسین بن جاتا ہے کہ اللہ اور اس بندے کے درمیان دو کونوں کے دو جو کمانے ان کے برابر ہے، اس کی اللہ تبارک تعالیٰ قرب نصیب کرتا ہے سجدے میں، تو سجدہ تو گیا، پھر وہاں جا کر باتیں کریں، کرسی پہ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ کان ماجد صاحب آپ مسجد میں جاتے ہیں جو کرسیوں میں بیٹھے ہیں یقیناً ان کے مائیں مجھ سے چھوٹی ہیں، میں ان کی مائیں مجھ سے چھوٹی ہیں، مگر میں نے یہ عادت بنائی نہیں ہے، نہ جانے اگر گھٹنے دیکھ لیں ہو تو کہیں گے یہ بابا تو یہ مسجد میں آیا کیسے ہے، یہ ان کو کیا ہوا، یہ اس کے گھٹنے تو مردہ ہو چکے ہیں، مگر دیکھیں یار احسان کس پہ ہے، یہ تو اس کا احسان ہے، احسان یہ عظیم ہے میرے پروردگار کا جنہیں ابھی بھی مجھے مسجد کی جانے کا موقع دیا ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، یہ اس کا احسان ہے، اصل میں جی نماز بھی پڑھنا 5 وقت نمازی ہیں پھر مصیبتیں ہمارے پر ہی ہے، سون چاڑھنے لگے، انبیاء علیہ السلام صلاۃ دیکھیں وہ تو کہنے ربنا ظلمنا، میں نے ظلم کیا، یار دیکھیں پہلی بات ہے کہ ہم نیک عمل ہمیں نصیب ہی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ظاہریت میں تباہ کر دیتے ہیں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ان سے پوچھیں یہ میری